السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اقبال کی مثنوی ساقی نامہ، اس کا ہم آج مطالعہ کریں گے اور تشریح بھی دیکھیں گے۔ اقبال نے اپنی اس مثنوی میں حیات و کائنات کی حقیقت، انقلاب زمانہ مسلمانوں کے حالت زار، ان کی کمزوری اور ان کے علاج پر نہایت دلکش انداز میں اظہار خیال پیش کیا ہے۔ عنوان کی مناسبت سے اقبال نے پہلے بہار کا نقشہ کھینچا ہے اور پھر اسی مناسبت سے وہ اپنے ساقی سے شراب پلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اقبال کا ساقی کوئی اور نہیں، خود خدائے تعالیٰ ہے اور شراب سے مراد حقیقت کا علم ہے۔ اقبال کہتے ہیں، اے خدا، حقیقت کا جام پلا دے، میں اپنی اور اس کائنات کی حقیقت کو جان لوں۔ اگر میں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ لوں تو اپنے فرائض کو بخوبی صحیح طور پر انجام دے سکوں گا۔ اے خدا، یہ دنیا عجیب و غریب انقلابات سے دوچار ہے۔ آمریت اور سرمایہ داری کا زمانہ گزر گیا، عوام میں بیداری آ رہی ہے۔ فرانس، روس اور چین میں انقلابات آئے، ہمالیہ کے چشمے بھی ابلنے لگے ہیں، یعنی ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ ادھر عرب بھی آنکھیں کھول رہے ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ خرابی ہے کہ وہ زبان سے تو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل توحید سے خالی ہے۔ وہ کتاب و سنت سے بیگانے ہیں اور اسلامی تصورات اور فلسفوں میں گم ہیں۔ صوفیوں اور ملا کے دل بھی اسلامی روح سے خالی ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایمان و عمل کی آگ بجھ چکی ہے، وہ محض ایک راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ اے خدا، پھر ان میں وہی جذبہ ایمانی پیدا کر دے جیسا صحابہ کرام میں تھا۔ اے خدا، نوجوانوں میں ایمان و عمل کے جذبے کو تازہ کر دے تاکہ وہ اپنے باپ دادا کی غلطیوں کا اعادہ کرنے کے بجائے ان کی غلطیوں کی تلافی کر سکے۔ ان کو جہد و عمل کی توفیق عطا فرما۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں ویسا ہی سوز و گداز بھر دے جیسا میرے دل میں ہے۔ میرے دل کی بے قراری، میری تڑپ، میری آرزوئیں، میری امیدیں اور میرے سجدوں کا نیاز، یہی میری کمائی ہے اور یہی میری دولت ہے۔ اے اللہ، میری اس دولت کو میرے قافلے میں لٹا دے، یعنی ان کے دلوں میں بھی وہی جذبات اور وہی بے قراری پیدا کر دے جو میرے دل میں ہے۔ یہ زندگی رواں دواں ہے جو اس کی فطرت کو عین مطابق ہے، اور یہی زندگی اس کائنات کی رونق ہے۔ دنیا کی ہر شے میں زندگی کی حرارت ہے، حرکت و عمل زندگی کی علامت ہے۔ زندگی اپنی ایسی خصوصیت سے اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور موت اسے شکست دیتی ہے۔ اس کے باوجود زندگی موت کو نیچا دکھانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی اتنی زندگیوں کو جنم دیتی ہے کہ موت کے حملوں کے باوجود زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ زندگی کا نقش مٹ مٹ کر ابھر آتا ہے۔ یہ زندگی ایک تلوار ہے اور خود ہی اس تلوار کی دھار ہے۔ خود ہی اس زندگی کی حقیقت ہے، خود ہی اس کائنات کا راز ہے۔ خود ہی بیدار ہو تو انسان اس کائنات کو اپنے بس میں کر سکتا ہے اور اس کی قوت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ کوئی شے خودی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ خودی کی کوئی انتہا نہیں، وہ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ایک ایسی عظیم قوت ہے جو انسان کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ جو انسان اپنی خودی کی حفاظت کرتا ہے وہ کبھی کسی حرام شے پر نظر نہیں ڈالتا، وہ ہمیشہ اپنی قوت بازو اور اللہ کے فضل و کرم پر نظر رکھتا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا۔ اپنے معبود حقیقی کے سامنے کیا ہوا سجدہ اس کو ہزار آستانوں پر سر جھکانے سے بچا لیتا ہے۔ یہ دنیا یقیناً فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، لیکن اگر انسان کی خودی زندہ ہے تو موت بھی ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ موت کی منزل سے گزر کر بھی خودی کا سفر اسی آن بان سے جاری رہتا ہے۔ خودی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور شکست اس کا مقدر نہیں۔ اس طرح سے یہاں پر اقبال نے اس ساقی نامہ یہ مثنوی لکھ کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس زمانے کے نوجوان کو بڑے ہی اچھے
عمل کی توفیق دی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر اس مثنوی ساقی نامہ کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔